السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے اویلیبل ہے یونیورسٹی آف سرگودا پیپر انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس گیسٹ 2023 اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے سامنے جو کوشچن اویلیبل ہیں یہ نیو اسکیم اور نیو سلیبس کے اکارڈنگ ہے۔ 2020 کے آنورڈ جو نیو اسکیم اور سلیبس یونیورسٹی کی طرف سے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی اس کے اکارڈنگ یہ گیس پریپیئر کیے گئے ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ کے آنے والے پیپر میں یہ تمام کوشچنس آپ کے پیپر کا حصہ بنیں گے اور آپ کے لیے پیپر میں آسانی ہوگی۔ چلیں بڑھتے ہیں کوشچنس کی طرف۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتی جاؤں کہ یہ والا پیپر بہت ٹف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیپر تھوڑا رف نیچر ہے، اس کو ایزیلی ٹو کنٹامینیشن کرنا تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ کنسیپٹ کے اکارڈنگ چلتے جائیں۔ بک میں آپ کے جو ٹاپک اویلیبل ہیں وہ اتنے منیمائز ہوئے ہیں کہ ایک کوشچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ کوشچنس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، اور اپنی ہیڈنگس کو، ایک کوشچن کی ہیڈنگس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوسرے کوشچن میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گی، ڈیفینیٹلی آپ وہ ہیڈنگس یوز کر سکتے ہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں کوشچنس کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کوشچن ہے ریاست کے عناصر۔ اسٹوڈنٹ، اگر یہ کوشچن آپ کے پیپر میں آتا ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ریاست کا والا ٹاپک اکارڈنگ ٹو پیپر کور اپ کیا ہوگا تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ریاست کے اکارڈنگ کوشچن میں ریاست کے عناصر آ سکتا ہے، وہ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں ریاست کی تعریف کریں، اس کے عناصر کو بیان کریں۔ عناصر میں اسٹوڈنٹس آپ نے زیادہ ایکسپلینیشن میں نہیں جانا ہے، آپ نے جو اس کے بیسکس ہیں آپ نے صرف انہیں کو ایکسپلین کرنا ہے، جیسے آبادی ہو گیا، علاقہ ہو گیا، حکومت ہو گیا، ادارے اعلیٰ ہو گیا، آپ نے اس میں عناصر میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ریاست کے عناصر اور اس کے ساتھ وہ کوشچن پوچھتے ہیں ریاست کی ارتقاء یا اس کی اقسام یا اس کی درجہ بندی یا اس کی خصوصیات، اس کے فرائض یا بین الاقوامی ریاستوں میں اس کا کردار، یا اس کے علاوہ اقتدار اعلیٰ پوچھ لیتے ہیں یا اس کی اقسام پوچھ لیتے ہیں، ریاست اور قوم میں تعلق کیا ہے یا ریاست اور قوم میں فرق کیا ہے، تب آپ نے جو ریاست والا کوشچن کیا ہوگا کوشش کریں ایک ہی کوشچن کی ہیڈنگ باقی کوشچن میں بھی آپ مکس اپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن موسٹ امپورٹنٹ ہے اور پچھلے 2 سال سے پیپر کا حصہ بن رہا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے انتظامیہ اور اس کے اختیارات اور فرائض۔ اسٹوڈنٹ کو یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے اور میکسیمم ٹائپ پیپر میں آیا ہوا ہے، شارٹ فارم میں بھی پوچھا گیا ہے۔ کوشش کریں اس کوشچن کو بہت اچھے طریقے سے ریڈی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کوشچن کو آپ نے 3 پارٹ میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے انتظامیہ اور اس کے اختیارات کو، سب سے پہلے آپ نے انتظامیہ کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اختیارات کو ایکسپلین کرنا ہے، کوشش کریں 12 سے 15 ہیڈنگ اس کے اختیارات کی بن جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اس کے فرائض کو ایکسپلین کرنا ہے، فرائض کی کوشش کریں سیم ایز اٹ از 13 سے 15 ہیڈنگس بن جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی اہمیت پہ نوٹ لکھنا ہے، اہمیت کے بارے میں ہیڈنگ بنانی ہے، پھر وضاحت کرنی ہے، ایٹ دی اینڈ حاصل کلام لکھنا ہے، کوشچن ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر کوشچن نمبر 3 ہے صدارتی نظام حکومت کی خوبیاں اور خامیاں۔ اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی نظام میں فرق کریں، صدارتی کے نظام کی صرف خوبیاں بیان کر دیں یا صرف خامیاں بیان کر دیں، یا اس کے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہیں تب بھی۔ یہ تینوں طرح کے نیچر کے کوشچن آ جائیں گے تو آپ نے کوشچن کو اٹیمپٹ جو صدارتی نظام حکومت والا کوشچن ہوگا آپ نے اسی کو ہیڈنگ میں مرج اپ کر کے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صدارتی نظام کی تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے صدارتی نظام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مقررہ آتے ہیں، عدلیہ آتے ہیں، ان کا آپ نے شارٹ سا انٹروڈکشن دینا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی عدالتیں آپ نے تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو صدارتی نظام ہے اس کی خوبیوں کو ایکسپلین کرنا ہے، کوشش کریں 12 سے 13 اس کی ہیڈنگس بن جائیں، 15 بھی چلے جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور خامیوں کو بھی سیم اس طرح 12 سے 15 ہیڈنگس میں ایکسپلین کرنا ہے۔ کوشش کریں 2 خامیاں اور خوبیاں کمپیریزن میں ایکسپلین کر دیں، ایٹ دی اینڈ وضاحت کریں اور کوشچن کو وائنڈ اپ کر دیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 4 ہے عدلیہ اور عدلیہ کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں۔ سیم ایز اٹ از آپ نے سب سے پہلے عدلیہ کی تعریف لکھنی ہے، عدلیہ کا کردار لکھنا ہے، کوشش کریں کہ اس کو ایک آدھ پیراگراف میں کردار کو ایکسپلین کرتے، زیادہ میکسیمم ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرائض کی طرف آئیں، کوشش کریں فرائض اور ذمہ داری کی میکسیمم ہیڈنگس کو، اگر آپ 15 سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، 15 فرائض کی بنا لیں، 15 ذمہ داریوں کی بنا لیں،
ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو کہ اس کا پھر اس کی اہمیت ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, وضاحت کریں اور حاصل کلام لکھی کوشچن کو وائنڈ اپ کر دیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں کوشچن نمبر 5, انتخابات اور اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں اور بالغ حق کی رائے اور اس کی خصوصیات اور اس کی اقسام اور اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں پہ نوٹ لکھیں. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے جو الیکشن یا انتخابات کا ہیں کیا, آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اس کے بعد اس کی خوبیاں 8 سے 10 ہیڈنگ ریڈی کرنے کی کوشش کریں, 2 سے 3 لائن میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس میں لکھنا ہے, اس کے لوازمات کو تھوڑا سا ہیڈنگ اپ دے دینی ہے. اچھا, انتخابات والا کوشچن میں خوبیوں خامیوں کے علاوہ وہ اس کے لوازمات بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے, اس کی اقسام بھی پوچھ سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داریاں یہ پوچھ سکتے ہیں, الیکشن کے انتخابات پوچھ سکتے ہیں, یا نمائندگی کیا خصوصیات ہیں یا خامیاں یہ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے انتخابات والی جو ہیڈنگ لکھی ہوں گی وہ اسی طرح آپ اس کوشچن میں کور اپ کر کے لکھ سکتے ہیں, آپ کے نمبر ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس. اس کے بعد پھر آپ کا اگلا کوشچن ہے یہاں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی شراکت اور اس کے مطلب سیاسی ایجنٹ کے کردار, منفی بھی اور مثبت بھی, دونوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہاں پہ پہلے آپ نے سیاسی جماعتوں کو ایکسپلین کرنا ہے. کوشش کریں یہ کوشچن پازیٹیو ہو کے اٹیمپٹ کریں, پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اٹیمپٹ کریں, نیگیٹو اپروچ کو کم سے کم پیپر میں لاگو کریں. اور اس کے بعد آپ نے سیاسی شراکت کو ایکسپلین کرنا ہے. سیاسی شراکت کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اس کے ایجنٹ کے ہیں مثبت اور منفی, وہ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ وضاحت کرنی ہے, حاصل کلام لکھنا ہے, کوشچن کو وائنڈ اپ کر دینا ہے. اسٹوڈنٹ سوال نمبر 7 ہے بیوروکریسی اور جمہوریت میں فرق. کوشش کریں موازنے کے طور پہ, کمپیریزن کے طور پہ کوشچن کو ایکسپلین کریں, اور اسٹارٹ تعریف سے, ارتقاء سے, اس کے بعد ان کی پس منظر سے اس طرح ہیڈنگز بنائیں, اور ایٹ دا اینڈ ان کے پازیٹیو پوائنٹ کو پہلے ایکسپلین کرنا ہے اور پھر اسی میں نیگیٹو پوائنٹ کو بھی ایکسپلین کریں. اور ہر بیوروکریسی اور جمہوریت کی کوشش کریں دونوں کی الگ الگ 25 ہیڈنگز بنے ایک ہی فارمیٹ کے اوپر. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو 25 سے زیادہ بھی ہیڈنگز بن سکتی ہیں, جس کو آپ نے 2 سے 3 لائن میں ایکسپلین کرنا ہے. تمام اسٹوڈنٹ پہلے ہیڈنگ مارکر سے نوٹ ڈاؤن کر لیں پیپر کے اوپر, اور اس کے بعد پھر آپ ایزیلی اس کی ایز اے پین آپ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کی کمپیریزن بھی اچھا ہو جائے گا, ہیڈنگ بھولیں گی بھی نہیں آپ کو, اور آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے ریاست اور قوم میں فرق. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے, شارٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لانگ پوائنٹ آف ویو سے یہ آتا ہی آتا ہے. سیم ایز اٹ از آپ نے پہلے ڈیفینیشن اسٹارٹ کرنا ہے, پس منظر اسٹارٹ کرنا ہے, اور ایٹ دا اینڈ وضاحت پہ کرنا ہے. اور کمپیریزن میں کریں گے تو آپ کے لیے بیسٹ ہوگا, کیونکہ اگر ریاست الگ کوشچن آ جاتا ہے تب بھی آپ لوگ ایزیلی کمپیئر کر لیں گے, آپ نے کمپیریزن میں کیا ہوگا. جو آپ نے 20 سے 25 ہیڈنگ یاد کی ہوں گی وہ اگر سیپریٹ کوشچن بھی آ جائے تو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سیم ایز اٹ از قوم والی کی بھی آپ نے 20 سے 25 ہیڈنگ اسٹڈی کرنی ہے, اور آپ کا کوشچن یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ میں تھوڑا اس کا بھی آپ کو گفٹ تھرو دیتی جاؤں, آئین اور قانون. آئین اور قانون کا جو کوشچن ہے اس میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آئین کی تعریف کریں یا قانون کی تعریف کریں کہ اس کی اقسام بتا دیں, اس کی اہمیت پہ نوٹ لکھیں, یا اسلامی قانون کے ماخذ اس کی اہمیت پہ نوٹ لکھیں. قانون ہو اسلامی قانون ہو یورپی قانون ایک ہی بات بن رہی ہے. اس کے بعد ہے جی اس کی قرآن و حدیث, اور اگر اسلامی قانون کے طور پہ پوچھے گا نا تو آپ اس میں قرآن کو مینشن کر سکتے ہیں, ایک ہیڈنگ بنا دیں, اس کے بعد حدیث کو, پھر اجماع کو, پھر اس کے بعد فقہ کو, مطلب جو بیسک ہے نا اسناد ہو گیا, جہاد ہو گیا, ان ہیڈنگس کو بنا کے آپ لکھ سکتے ہیں. اور قانون کے کوشچن کے اکارڈنگ بعض دفعہ عدل بھی پوچھ سکتے ہیں, عدل اور اجزاء کی اہمیت بھی پوچھ سکتے ہیں. تو جن اسٹوڈنٹس نے آئین یا قانون کا کوشچن ریڈی کیا ہوگا, اگر وہ اس طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ وہی ہیڈنگ اسلامک قانون کے ماخذ میں بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے مارکس ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے, بلکہ وہ پیپر چیکر پہ بڑا ایک گڈ امپیکٹ پڑے گا. اس کے علاوہ کوشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس, جمہوریت کی قیادت اور حکومت میں کیا فرق ہے. سوری اسٹوڈنٹ, یہ مس اپ ہو گیا ریٹن میں. جمہوریت کی قیادت اور حکومت میں کیا فرق ہے. اسٹوڈنٹ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, جنہوں نے جمہوریت والا کوشچن اوپر کیا ہوگا اور حکومت والا کوشچن نہیں کیا ہوگا تو وہ ایسا کریں کہ اسی کی ہیڈنگس اٹھا کے ایک طرف کمپیریزن میں اس کی
جمہوریت کی قیادت کے بھی لکھ دیں، اور دوسری طرف حکومت میں فرق میں لکھ دیں۔ اس کے علاوہ صدارتی نظام ہے اور پارلیمنٹری نظام میں فرق ہے۔ ایز یہ کوشچن اوپر بھی اٹیمپٹ ہوا ہے، تو اس سے سیم اسٹوڈنٹ اس طرح اس کو مینشن کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پارلیمنٹری نظام کو انٹروڈیوس کروایا گیا، سیم ایز پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، بعد میں اس کا پس منظر لکھنا ہے، پھر اس کی اہمیت لکھنی ہے، اس کی ذمہ داریاں لکھنی ہیں، اس کے کردار لکھنے ہیں، اس کے پازیٹیو پوائنٹ لکھنے ہیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹ لکھنے ہیں، اس کے بعد اس کی اہمیت پہ نوٹ لکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے، حاصلے کا نام لکھنا ہے اور کوشچن کو وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ پھر لاسٹ پہ ہمارے پاس مقننہ اور عدلیہ کے ادارے۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کو کس طرح ایکسپلین کرنا ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے مقننہ کی تعریف لکھنی ہے، فرائض لکھنا ہے، ذمہ داریاں لکھنی ہے، پازیٹیو پوائنٹ کو زیادہ اجاگر کرنا ہے، نیگیٹو پوائنٹ کو کوشش کیجیے گا کم سے کم کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عدلیہ اور عدلیہ کے ادارے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آزاد ادارے لکھنے ہیں، پھر آپ نے لکھنا ہے مختار ادارے لکھنے ہیں، پھر عدلیہ کے فرائض لکھنے ہیں، عدلیہ کی تنظیم لکھنی ہے، عدلیہ کی ذمہ داریاں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کی اہمیت پہ نوٹ لکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ نے حاصلے کا نام لکھنا ہے اور کوشچن کو وائنڈ اپ کر دینا۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کے لیے پیپر میں آسانی ہوگی۔ کوشش کریں اپنی پریزنٹیشن پہ میکسیمم کام کریں۔ پیپر بہت کنسیپچول ہے، ٹف پیپر کاؤنٹ ہوتا ہے، چیکنگ بھی اس کی کافی ٹف ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ چیکر کو موقع ہی نہ دیں کسی بھی کرائٹیریا کو لیس دین یا لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ پریزنٹیشن پہ اپنا میکسیمم کام کریں۔ پیپر سے آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے یا 2 ویکس پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی رائٹنگ اسپیڈ کو مینیج کریں، ٹائم مینجمنٹ سیکھیں۔ جتنے بھی ٹف پیپر ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹیکٹک پیپر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ٹائم اسپیڈ اور ٹائم مینجمنٹ کے رائٹنگ اسپیڈ اور ٹائم مینجمنٹ کے اکارڈنگ اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ہر کوشچن کی کمپیریزن ہو، سمپل ہو، سیپریٹ ہو، کمپلیکس کوشچن بناؤ۔ کوشش کریں ہر کوشچن کی 20 to 25 ہیڈنگ، انٹروڈکشن اور لاسٹ ایکسپلینیشن کے، جس کو حاصل کرنا بولتے ہیں، کنکلوژن بولتے ہیں، اس کے علاوہ 25 ہیڈنگز بنی ہوں۔ ہر کوشچن کا ایک فلو شیٹ، ایک فلو چارٹ ضرور ہو، اور جن کوشچن میں آپ کو احادیث کی، قرآنی آیات کی، حوالوں کی، ریفرنس کی ضرورت ہے، وہ ضرور مینشن کریں ود اے بولڈ لیٹر، مارکر سے یوز کر لیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کلیئر لکھیں، کٹنگ پیپر میں کم سے کم کریں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کوشش کریں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کوشچن کی ہیڈنگ میرے 2 سے 3 کوشچنز میں بھی جا رہی ہے، نیور مائنڈ، آپ کوشچن میپ پہ لکھیں، لکھ کر ضرور آئیں، پیپر خالی چھوڑ کے نہیں آئیں، اور کوشش کریں جو لاسٹ پہ شیٹس بچ جاتی ہیں ان کو بھی ان اے وے، ان اے پروسیس کمپلیٹ اپ کریں، اور آپ کی شیٹ کم سے کم بچیں۔ منیمم پیپر ایک جو کوشچن ہے پیپر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 3 پیجز اور 6 پرت بنتی ہیں، منیمم اتنا ضرور اٹیمپٹ کریں، اور میکسیمم آپ آن ورڈ 6 سے جا سکتے ہیں، 6 پیجز اینڈ 12 پرت۔ کوشش کریں پیپر کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کریں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوشچن سب سے بہتر آتا ہے وہ سب سے پہلے اسٹارٹ پہ لکھیں، اس کے علاوہ جو کوشچن تھوڑے سے ادر ایشوز کے ساتھ ہے وہ مڈ میں لکھیں، اور جو سیکنڈ لاسٹ آپ کو اچھا کوشچن آتا ہے وہ آپ لاسٹ پہ لکھیں۔ شارٹ کوشچن کو سب سے پہلے مینشن آؤٹ کریں، اور آپ نے شارٹ کوشچن کو 2 سے 3 لائن میں ایکسپلین کرنا، فردر ایکسپلین نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بھی مارک ریڈکشن ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ پیپر جب بھی تمام اسٹوڈنٹ اٹیمپٹ کریں وہ یہ سمجھ کے اٹیمپٹ کریں کہ اگر یہ پیپر ہمارے پاس چیک ہونے آئے گا تو ہم اس پیپر کی کیا ریٹنگ کریں گے، کیا گریڈس کریں گے، کیا مارکس دیں گے۔ جب آپ یہ نظریہ رکھ کر پیپر اٹیمپٹ کریں گے اسٹوڈنٹ، آئی ول ڈیفینیٹلی میک شیور تمام اسٹوڈنٹ کے بہت اچھے ود این گریجویٹ نمبر A+ میں مارکس آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹ کسی اور سبجیکٹ کے گیسٹ چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ اس کے ساتھ ہمارے چینل کے لنک کو شیئر کریں۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، تمام تر دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔